بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی ڈالے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں نہ قمیص تھی نہ عمامہ۔ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا۔ وقصتہ کی بجائے یہ لفظ او قصدہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھانکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ ان کے سر کو ڈھانکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا کہ اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمر نے یوں کہا کہ اونٹنی نہیں، اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھانکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ یعنی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمر نے اپنی روایت میں ملبی کی بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں اور ان پر نماز پڑھائیں اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھی بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری
کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر سے نکوالا اور اپنا لہب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔